آج کے اس مختصر سے خطبے میں آپ کے سامنے جو باتیں رکھنی ہیں وہ ہے اپنی اور اپنے اہل و عیال کی فکر کر لو۔ اللہ رب العالمین نے سورہ تحریم آیت نمبر 6 میں بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم اپنے آپ کو، واہلیکم اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ آپ غور کریں کہ اللہ رب العالمین نے جہنم سے بچانے کا حکم یا جہنم سے بچنے یا بچانے کی ترغیب یا بات ایمان والوں سے کی، کیونکہ ایک وہ بندہ جو اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں لاتا، اس کے تعلق سے ہر کوئی جانتا ہے کہ واضح ہے اور صاف ہے کہ اس کا ٹھکانہ اللہ رب العالمین نے جہنم رکھا ہے۔ لیکن کیا ایمان لانے کے باوجود بھی ایک بندہ جہنم میں جا سکتا ہے؟ بالکل جا سکتا ہے۔ اگر نہیں جاتا تو اللہ رب العالمین ایمان والوں کو مخاطب کر کے یا ایمان والوں کے تعلق سے اس طرح کی بات نہیں کہتا کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ ایمان لانے کے بعد بھی جہنم میں جا سکتا ہے۔ کب جا سکتا ہے؟ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل نہ کرے تب۔ اسی لیے بہت ضروری ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ایمان جیسی عظیم دولت سے نوازا ہے تو ہم اس نعمت پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں۔ سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، کتنی بڑی نعمت ہے سوچو۔ اور اس کے بعد اس سے بڑی نعمت اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو توحید جیسی عظیم دولت سے نوازا۔ کتنے مسلمان جو شرک میں مبتلا ہیں، لیکن اللہ نے ہماری حفاظت کی۔ اس پر بھی ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں شرک سے بچایا ہے۔ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے ہمیں سیدھا راستہ بتایا، صراط مستقیم، جو اللہ رب العالمین تک پہنچانے والا راستہ ہے۔ اس راستے کی رہنمائی ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کی، ہمیں بتلایا کہ صراط مستقیم یہ ہے، اس پر چل کر کے تم اپنے رب تک پہنچ سکتے۔ اگر اس سے بھٹکے، اس سے بہک گئے تو گمراہ ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے مخاطب کیا کہ آدمی سب سے پہلے اپنی خود کی فکر کرے۔ قوا انفسکم، اللہ رب العالمین نے کہا اپنی فکر ہونی چاہیے کہ میں واقعی معنوں میں وہ عمل، وہ کام جو اللہ رب العالمین نے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے، میں اس پر عمل کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں۔ ہر کوئی اپنا محاسبہ کرے۔ قوا انفسکم، اپنے آپ کو دیکھو، عمل میں خلوص پیدا کیسے ہو۔ آج بہت ساری عبادتیں صرف عبادتیں رہ گئی ہیں، بس ہم نے رسم کے طور پر اور عادت کے طور پر عبادتوں کو ادا کرنا شروع کر دیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ نماز کا وقت ہو گیا، آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ روزے کا مہینہ آ گیا ہے، روزہ رکھا۔ حج کا مہینہ آیا، اللہ نے توفیق دی، حج کر لیا۔ عمرہ اللہ نے موقع دیا، عمرہ کر لیا۔ نیکیوں اور خیرات، صدقات خیرات کا ہم نے معاملہ دیکھا۔ کوئی بھی نیکی ہم صرف عادت سمجھ کے کر رہے ہیں میرے بھائیوں، نہیں۔ جب تک خلوص پیدا نہ ہو اس عمل میں، وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول کیسے ہو سکتا ہے بتاؤ؟
جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ بتاؤ، ہم دن رات گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم نے اپنے پڑوسی کا حق مارا ہے، اپنے سگے بھائی کا حق مارا ہے، ہم نے ایک مسلمان کے اوپر ظلم کیا ہے، ہم نے اپنے سگے والدین کو گالی دی ہے اور ان کو برا بھلا کہا ہے، اور آ کر کے ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عادت والا سجدہ کر لیں اور سوچیں اللہ رب العالمین ہماری اس عمل کو قبول کر لے۔ کہاں سے قبول ہوگا میرے کو؟ ہمارا دل صاف نہیں، تقویٰ نہیں ہمارے دل میں، اللہ کا ڈر نہیں ہمارے دل میں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اسلاف ہر عبادت کو یہ سمجھ کر کے کرتے تھے کہ ہو سکتا ہے یہ میری آخری عبادت، اس کے بعد اللہ مجھے موقع دے نہ دے، کچھ نہیں پتا۔ ہمیں کتنی فکر ہے میرے بھائی، ہمیں اس تعلق سے فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارہا وصیت کر رہے ہیں ہر وقت۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تمام مسلمانوں کو جمع کیا، صحابہ کو جمع کیا اور ایک خطبہ دیا، اور ایسا خطبہ دیا اللہ کے نبی نے کہ وَوَجْلَتْ مِنَ الْقُلُوبِ وَزَرَفَتْ مِنَ الْعُيُونِ، ہمارے دل پہ لرزہ طاری ہو گیا، ہمارے دل کانپنے لگے، ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ ہے، اللہ کے نبی ہم سے رخصت ہونے والے۔ اس میں وصیت کیا کر رہے ہیں اللہ کے نبی؟ صحابہ کو سمجھا کیا رہے ہیں؟ اوصیکم بتقوی اللہ، اے میرے صحابہ جہاں بھی رہو اللہ کا تقوی اختیار کرنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، اس چیز کو کبھی چھوڑنا مت۔ آج ہمارے عملوں میں کتنا اخلاص، کتنا تقوی ہے، یہ ہم میں سے ہر شخص اپنا محاسبہ کر سکتا ہے میرے بھائی۔ دوسری چیز اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی وَأَهْلِيكُمْ، پہلے آدمی خود اپنی فکر کرے، خود اپنا دین سیکھے، خود اپنے عقیدے اور توحید کو مضبوط کرے میرے بھائیوں، خود آدمی اپنی فکر کرے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اپنی اولاد کی فکر کرو۔ ہم دنیا کو لے کر کے بڑے فکر مند ہیں کہ ہماری اولاد بہتر سے بہتر تعلیم حاصل کر لے، اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری حاصل کر لے، بڑے مقام پر فائز ہو جائے، اچھی بات ہے، اسلام نے اس سے آپ کو نہیں روکا، لیکن کیا دنیا کی کامیابی ہی سب سے بڑی یا اصل کامیابی ہے؟ اصل کامیابی کیا ہے میرے بھائیوں؟ وہ ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچا لیں، یہ اصل کامیابی۔ ایک والد والدین، بچہ تکلیف میں ہو، بچے کو بخار ہو رات کے وقت، والدین بے چین رہتے ہیں، نیند نہیں آتی۔ سوچو گھر سے باہر کہیں دور ہے، کسی پریشانی میں پھنسا ہے، والدین بے چین رہتے ہیں، اور اس چیز کو ایک والدین کیسے بھول جاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ان کے والدین کو اور ان کی اولاد کو نیک عمل نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں گھسیٹ کر کے ڈال دے گا۔ اس تعلق سے ہم فکر کیوں نہیں کرتے میرے بھائی؟ دنیا کی فکر ہے، آخرت کی فکر نہیں ہمیں۔ ہماری اولاد کا حال کیا ہے؟ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج ہماری نوجوان نسل کا حال کیا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو دیکھو، نہ ان کے پاس کوئی شیڈول بنا ہوا ہے اپنے اوقات کا کہ مجھے اپنے وقت کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے۔ اب ایک تو موبائل نے آ کر کے اور تباہ و برباد کر دیا ہے سب کو، جس کو دیکھو موبائل میں لگا ہوا ہے۔ اگر اس سے کچھ فرصت ہے تو کچھ دوست یار بنا رکھے ہیں ایسے جن کے ساتھ نہ جانے کیا کیا، اور کہاں آنا جانا، کہاں اٹھنا بیٹھنا، کیا کھانا پینا اس میں لگا ہوا ہے، والدین کو کوئی فکر نہیں۔ آج ہماری مسلم نوجوان بچوں کا حال یہ ہے کہ 80% مسلم نوجوان بچوں کے زبان پر ہر وقت گالی ہوتی ہے کہ نہیں؟ بتاؤ،
اگر 10 جملہ بول رہا ہے تو اس میں سے 5 جملہ صرف گالی بولتا ہے، وہ گالی بکتا ہے۔ یہ ہماری مسلم نوجوان کا حال ہے، بتاؤ ہماری اولاد کا حال ہے، جس کے تعلق سے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اپنی فکر کرو اور اپنے اولاد کی فکر کرو۔ کتنی فکر ہے ہمیں اپنی اولاد کی بھائی؟ سب سے بڑا المیہ تو ہے کہ ہمیں اپنی فکر نہیں۔ اگر ہمیں اپنی فکر ہوتی، ہم دیندار ہوتے، ہم دین سے جڑے ہوتے، تو ہمیں اپنی اولاد کی فکر ہوتی، ہم اپنی اولاد کے تعلق سے فکر مند ہوتے کہ ہماری اولاد کہاں آتی ہے، کہاں جاتی ہے، کیا سیکھتی ہے، کیا کھاتی ہے، کیا پیتی ہے، کہاں اٹھتی ہے، کہاں بیٹھتی ہے۔ لیکن ہمیں خود فکر نہیں میرے بھائی، تو ہم اپنی اولاد کے تعلق سے کیا فکر مند ہوں گے؟ آپ دیکھیں حضرت لقمان علیہ السلام اپنی اولاد کو نصیحت کر رہے ہیں۔ کیا نصیحت کر رہے ہیں؟ یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اے میری اولاد، تم کبھی بھی یاد رکھو اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا۔ توحید سکھاؤ اپنی اولاد کو۔ اگر ہم نے دنیا کی بڑی سے بڑی ڈگری دلا دی اولاد کو، توحید نہیں ان کے پاس، نہیں بچا سکتے میرے بھائیوں۔ ہم توحید نہیں دیا تو ہم نے اپنی اولاد کو کچھ نہیں دیا۔ توحید اصل ہے، اپنی اولاد کو ہم توحید سکھائیں، خود توحید سیکھیں۔ توحید ہے کیا؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارو، اللہ رب العالمین کو ہر چیز میں اللہ کو خالق مالک، یہ ہمیں سکھانے کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اولاد جب اس لائق ہو جائے کہ وہ مسجد میں آ سکتے ہیں تو انہیں مسجد لے کر کے آؤ، انہیں تربیت اور ٹریننگ دو نماز کی، کہ نماز اس طرح پڑھتے ہیں، اس طرح اٹھتے ہیں، اس طرح بیٹھتے ہیں، اس طرح رکوع، اس طرح سجدہ ہوتا ہے۔ اور جب وہ بالغ ہو جائیں اور نہ پڑھیں تو انہیں مارو۔ مارنے کا حکم دیا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائی۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے تعلق سے اپنی آخری وقت میں وفات سے 1 دن یا 2 دن پہلے صحابہ کو نصیحت کر رہے ہیں، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میرے صحابہ کبھی بھی نماز کو مت چھوڑنا، نماز کو مت چھوڑنا، اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، جو غلام ہیں، جو کمزور ہیں، جو تمہارے ماتحت ہیں، ان کا خیال رکھنا، کبھی ایسا نہ ہو کہ ان کے ساتھ ظلم ہونے پائے، اس چیز کا خیال رکھنا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، اور سوچو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا احسان ہے کہ 50 وقت سے لے کر کے اللہ کے نبی نے 5 وقت کی نماز کرائی کہ نہیں کرائی اللہ کے نبی، اور وہ ہم پر بھاری ہے۔ تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں، پہلے ہمیں اپنی فکر کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اپنے تعلق سے کتنی فکر کی، پھر ہم اپنی اولاد کی فکر کریں گے۔ آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، وقودها الناس والحجارہ، اور اللہ ایسی جہنم میں ڈالے گا جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ بھڑکائے گا اللہ رب العالمین پتھروں کو، پتھر سے 2 مراد، ایک تو وہ جو کوئلے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا وہ پتھر جسے معبود بنا کر کے لوگ آج استعمال کر رہے ہیں، ان کو ڈال کر کے اللہ رب العالمین جہنم کو بھڑکائے گا۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ صرف فرشتوں کی 4 صفت اللہ رب العالمین نے بیان کی کہ ہم نے ایسے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جہنم پر جو بہت سخت دل ہے، رحم نہیں، وہاں پر کوئی معافی نہیں، اگر اس میں ڈال دیا گیا کوئی معافی نہیں۔ اور شداد، بہت زیادہ طاقت والے ہیں، بہت زیادہ قوت والے ہیں، ایسا نہیں کہ آپ ان کو ہرا سکتے ہو اور وہاں سے نکل کر کے بھاگ سکتے ہو۔ لا یعصون اللہ ما امرہ، تیسری صفت فرشتوں کی یہ ہے کہ اللہ نے جس چیز کا حکم دے دیا اس کی خلاف ورزی نہیں، جو حکم دیا اسے کرنا ہی کرنا ہے،
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جس چیز کا اللہ رب العالمین نے انہیں حکم دے دیا ہے، جو چیز کرنے کا حکم دے دیا ہے فرشتے اس کو بجا لاتے ہیں۔ تو ضرورت میرے بھائیوں، ہمیں خود اپنی فکر کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے اولاد کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے اور سنت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک ہمیں دنیا میں رکھے، ایمان اسلام پر رکھے، جب بھی ہمارا خاتمہ کرے ایمان بالخیر پہ کرے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔